خوش آمدید۔ ہمارے آج کے شاعر ہیں جناب توصیف تبسم۔ سب سے پہلے ان کے چند متفرق اشعار۔ کہتے ہیں توصیف فن یہی ہے کہ اس دل کی خاک سے، توصیف فن یہی ہے کہ اس دل کی خاک سے بہ کر خود اپنے قد کے برابر اٹھائیے۔ ایک اور شعر۔ دل بیاض عمر کی اوراق گردانی میں ہے، دل بیاض عمر کی اوراق گردانی میں ہے، کیا خبر ہے کون سا صفحہ کھلا رہ جائے گا۔ توصیف تبسم، جن کا پورا نام محمد احمد توصیف تبسم ہے، 3 اگست 1928 کو ہندوستان میں یو پی کے ضلع بدایوں قصبہ سہسوان میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ اپنے کیوڑے اور چمیلی کے باغات اور حکیموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ 1945 میں آپ نے الہ آباد بورڈ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنی والدہ اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ہمراہ دلی آ گئے۔ یہیں سے آپ نے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا۔ آپ دلی کے ادبی حلقوں میں بہت جلد متعارف ہو گئے۔ 2 ستمبر 1947 کو دہلی میں مسلم کش فسادات میں پڑے اور مسلمانوں کا دلی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے اور مسلمانوں کی طرح آپ نے بھی اس صورتحال میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں 19 ستمبر 1947 کو آپ بذریعہ ٹرین دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹرین ابھی جالندھر اور لدھیانہ کے درمیان تھی کہ بلوائیوں کا حملہ ہو گیا اور بے شمار مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر لاہور سے 21 ستمبر 1947 کو آپ راولپنڈی پہنچے اور پھر یہی مقیم ہو گئے۔ 1962 میں آپ نے گورڈن کالج راولپنڈی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا اور 1 سال بعد یعنی 1963 میں اسی کالج میں لیکچرر ہو گئے۔ پھر گورڈن کالج میں درس و تدریس کا یہ سلسلہ آپ کی ریٹائرمنٹ یعنی 15 جنوری 1991 تک جاری رہا اور ریٹائرمنٹ کے تقریباً 1 یا 1.5 ماہ بعد علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے آپ کی خدمات حاصل کر لی اور آپ نے ان کے زیر انتظام کالج یعنی سر سید سائنس کالج میں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر یہ سلسلہ 1999 تک چلتا رہا۔ اسی دوران میں آپ نے منیر شکوہ آبادی کی شاعری اور ان کی زندگی پر مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کی۔ مقالے کا عنوان تھا آواز و آثار۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام کوئی اور ستارہ کے نام سے 1995 میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ کلام کو علامہ اقبال ہجرہ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس مجموعہ کلام کی یہ غزل کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، پیش خدمت۔ دل کو فرقت میں اگر ضبط کا یارہ ہوتا، دل کو فرقت میں اگر ضبط کا یارہ ہوتا، درد ہوتا بھی تو ٹھہرا وہ دریا ہوتا، اور زندگی خواب کے سائے میں بسر ہو جاتی، زندگی خواب کے سائے میں بسر ہو جاتی، سوچا ہوتا تجھے اے کاش نہ دیکھا ہوتا، اور زیست تپتے ہوئے صحرا کا سفر تھی شاید، زیست تپتے ہوئے صحرا کا سفر تھی شاید، سایہ ہوتا تو مسافر کہیں ٹھہرا ہوتا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں سے 2 کتابیں خصوصی طور پر بچوں کے لیے ہیں۔ ایک ہے کہاوت کہانی اور دوسری آؤ کھیلیں آؤ گائیں۔ اس کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ایوارڈ بھی دیا۔
سلسبیل آپ کی حمد، نعت، منقبت اور سلام پر مبنی کلام ہے۔ حال ہی میں ایک اور مجموعہ کلام بھی شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے آسماں تہے آب۔ ایک اور کتاب کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے اور وہ ہے بند گلی میں شام۔ یہ آپ کی یادداشتیں ہیں۔ کتاب اس قدر دلنشین انداز میں لکھی گئی ہے کہ قاری ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دے تو پھر رکنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کتاب کو جنگ گروپ اور UBL نے اپنے ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس کتاب کا نچوڑ ان کے شعر میں نظر آتا ہے کہ بچپن اور لڑکپن گزرا دور جوانی کا، بچپن اور لڑکپن گزرا دور جوانی کا، بند گلی میں شام ہوئی ہے، یہ ہے انت کہانی کا۔ توصیف تبسم کی شاعری کا جو سفر دہلی سے شروع ہوا تھا وہ پاکستان پہنچنے کے بعد بھی جاری رہا اور آپ نے بہت جلد راولپنڈی کے ادبی حلقوں میں اپنا مقام بنا لیا۔ 1952 سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ آپ کا کلام مختلف جرائد میں چھپتا رہا ہے۔ آپ کی حیثیت ایک مبصر کی بھی رہی اور آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے بھی بہت کام کیا۔ نظم بھی کہتے ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب صنف سخن ہے۔ آپ کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ آج کل ڈاکٹر توصیف تبسم اسلام آباد میں مقیم ہیں اور ہمہ وقت اپنی تصانیف کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پر تادے سلامت رکھے، آمین۔ اور اب آخر میں ان کی ایک خوبصورت غزل: سنو کبھی توصیف تبسم، اس دکھ سے کیا پاؤ گے؟ سنو کبھی توصیف تبسم، اس دکھ سے کیا پاؤ گے؟ سپنے لکھتے لکھتے آخر خود سپنا ہو جاؤ گے۔ جلتی آنکھوں جوالا پھوٹے، خوشبو گھل کر رنگ بنے۔ جلتی آنکھوں جوالا پھوٹے، خوشبو گھل کر رنگ بنے۔ دکھ کے کتنے چہرے ہیں، کس کس سے آنکھ ملاؤ گے؟ ہر کھڑکی میں پھول کھلے ہیں، پیلے پیلے چہروں کے۔ ہر کھڑکی میں پھول کھلے ہیں، پیلے پیلے چہروں کے۔ کیسی سرسوں پھولی ہے، کیا ایسے میں گھر جاؤ گے؟ اتنے رنگوں میں کیوں تم کو ایک رنگ من بھایا ہے؟ اتنے رنگوں میں کیوں تم کو ایک رنگ من بھایا ہے؟ بھید یہ اپنے جی کا کیسے اوروں کو سمجھاؤ گے؟ اب تو سحر ہونے کو آئی، اب تو گھر کو لوٹ چلو۔ اب تو سحر ہونے کو آئی، اب تو گھر کو لوٹ چلو۔ چاند کے پیچھے پیچھے جتنا بھاگو گے کہناؤ گے۔ دل کی بازی ہار کے روئے ہو تو یہ بھی سن رکھو۔ دل کی بازی ہار کے روئے ہو تو یہ بھی سن رکھو۔ اور ابھی تم پیار کرو گے، اور ابھی پچھتاؤ گے۔ سنو کبھی توصیف تبسم، اس دکھ سے کیا پاؤ گے؟ سپنے لکھتے لکھتے آخر خود سپنا ہو جاؤ گے، خود سپنا ہو جاؤ گے۔